سورہ فیل کی تفسیر۔ اللہ رب العزت نے قریش پر جو اپنی خاص نعمت انعام فرمائی تھی اس کا ذکر کر رہا ہے کہ جس لشکر نے ہاتھیوں کو ساتھ لے کر کعبے کو ڈھانے کے لیے چڑھائی کی تھی، خدا تعالیٰ نے اس سے پہلے وہ کعبے کے وجود کو مٹائے، ان کا نام و نشان مٹا دیا، ان کی تمام فریب کاریاں، ان کی تمام قوتیں سلب کر لیں، برباد و غارت کر دیا۔ یہ لوگ مذہباً نصرانی تھے لیکن دین مسیح کو مسخ کر دیا تھا، بت پرست ہو گئے تھے۔ انہیں اس طرح نامراد کرنا گویا پیش خیمہ تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، اور اطلاع تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سال تولد ہوئے۔ اکثر تاریخ دان حضرات کا یہی قول ہے، تو گویا خدائے عالم فرما رہا تھا کہ اے قریشیو حبشہ کے اس لشکر پر تمہیں فتح تمہاری بھلائی کی وجہ سے نہیں دی گئی، بلکہ اس میں ہمارے دین کا بچاؤ تھا، جسے ہم شرف بزرگی، عظمت و عزت میں اپنے آخر الزماں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے بڑھانے والے تھے۔ غرض اصحاب فیل کا مختصر واقعہ تو یہ ہے جو بیان ہوا، اور مطول واقعہ اصحاب الاخدود کے بیان میں گزر چکا ہے کہ قبیلہ حمیر کا آخری بادشاہ ذونواس جو مشرک تھا، جس نے اپنے زمانے کے مسلمانوں کو کھائیوں میں قتل کیا تھا، جو سچے نصرانی تھے اور تعداد میں تقریباً 20,000 تھے، سارے کے سارے ہی شہید کر دیے گئے تھے۔ صرف 10 صلبان ایک بچ گیا تھا، جو ملک شام جا پہنچا اور کیسر روم سے فریاد رسی چاہی۔ یہ بادشاہ نصرانی مذہب پر تھا۔ اس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو لکھا کہ اس کے ساتھ اپنی فوج کر دو، اس لیے کہ یہاں سے دشمن کا ملک قریب تھا۔ اس بادشاہ نے اربات اور ابو یکسوم ابرہہ بن صباح کو امیر لشکر بنا کر بہت بڑا لشکر دے کر دونوں کو اس کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ یہ لشکر یمن پہنچا اور یمن کو اور یمنیوں کو تخت و تاراج کر دیا۔ ذونواس بھاگ کھڑا ہوا اور دریا میں ڈوب کر مر گیا، اور ان لوگوں کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا، اور سارے یمن پر شاہ حبشہ کا قبضہ ہو گیا، اور یہ دونوں سردار یہاں رہنے سہنے لگے، لیکن کچھ تھوڑی ہی مدت کے بعد ان میں ناچاکی ہو گئی۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ دونوں نے آمنے سامنے صفیں باندھ لی اور لڑنے کے لیے نکل آئے۔ عام حملہ ہوا۔ اس سے بیشتر ان دونوں سرداروں نے آپس میں کہا کہ فوجوں کو لڑانے اور لوگوں کو قتل کرانے کی کیا ضرورت ہے، آؤ ہم تم دونوں میدان میں نکلیں اور ایک دوسرے سے لڑ کر فیصلہ کر لیں، جو زندہ بچ جائے ملک و فوج اسی کی۔ چنانچہ یہ بات طے ہو گئی اور دونوں میدان میں نکل آئے۔ اربات نے ابرہہ پر حملہ کیا اور تلوار کے ایک ہی وار سے اس چہرہ خون کر دیا، ناک، ہونٹ اور منہ کٹ گیا۔ ابرہہ کے غلام عتودہ نے اس موقع پر اربات پر ایک بے پناہ حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ ابرہہ زخمی ہو کر میدان سے زندہ واپس آ گیا، علاج معالجے سے زخم اچھے ہو گئے اور یمن کا یہ مستقل بادشاہ بن بیٹھا۔ نجاشی حبشہ کو جب یہ واقعہ معلوم ہوا تو وہ سخت غصہ ہوا اور ایک خط ابرہہ کو لکھا، اسے بڑی لعنت و ملامت کی اور کہا کہ قسم اللہ کی میں تیرے شہروں کو پامال کروں گا اور تیری چوٹی کاٹ لاؤں گا۔ ابرہہ نے اس کا جواب نہایت عاجزی سے لکھا اور قاصد کو بہت سارے ہدیے دیے اور ایک تھیلی میں یمن کی مٹی بھر دی اور اپنی پیشانی کے بال کاٹ کر اس میں رکھ دیے، اور اپنے خط میں اپنے قصوروں کی معافی طلب کی اور لکھا کہ یہ یمن کی مٹی حاضر ہے، اور مٹی چوٹی کے بال اور میری چوٹی کے بال بھی، آپ اپنی قسم پوری کیجیے اور ناراضی معاف فرمائیے۔ اس سے شاہ حبشہ خوش ہو گیا اور یہاں کی سرداری اسی کے نام کر دی۔ اب ابرہہ نے نجاشی کو لکھا کہ میں یہاں یمن میں آپ کے لیے ایک ایسا گرجا تعمیر کر رہا ہوں کہ اب تک دنیا میں ایسا نہ بنا ہو، اور اس گرجا گھر کا بنانا شروع کیا۔ بڑے اہتمام اور کر و فر سے بہت اونچا، بہت مضبوط، بےحد خوبصورت اور منقش و مزین گرجا بنایا۔ اس قدر بلند تھا کہ چوٹی تک نظر ڈالنے والے کی ٹوپی گر پڑتی تھی، اسی لیے عرب اسے کلیس کہتے تھے، یعنی ٹوپی پھینک دینے والا۔ اب ابرہہ اشرم کو یہ سوجی کہ لوگ بجائے کعبۃ اللہ کے حج کے اس کا حج کریں۔ اپنی ساری مملکت میں اس کی منادی کرا دی۔ عدنانیہ اور قحطانیہ عرب کو یہ بہت برا لگا۔ ادھر سے قریش بھی بھڑک اٹھے۔ تھوڑے دن میں کوئی شخص رات کے وقت اس کے اندر گھس گیا اور وہاں پاخانہ کر کے چلا گیا۔
चौकीदार ने जब ये देखा तो बादशाह को खबर पहुंचाई और कहा कि ये काम कुरैशियों का है, चूँकि आपने उनका काबा रोक दिया है, लिहाजा उन्होंने जोश और गज़ब में आकर ये हरकत की है। अब्राहा ने उसी वक्त कसम खा ली कि मैं मक्का पहुंचूंगा और बैतुल्लाह की ईंट से ईंट बजा दूंगा। एक रवायत में यूं भी है कि चंद मन चले नौजवान कुरैशियों ने इस गिरजा में आग लगा दी। नौजवान कुरैशियों ने इस गिरजा में आग लगा दी थी और उस वक्त हवा भी बहुत तेज़ थी। सारा गिरजा जल गया और मुंह के बल ज़मीन पर गिर गया। इस पर अब्राहा ने बहुत बड़ा लश्कर साथ लेकर मदीने पर चढ़ाई की ताकि कोई रोक न सके और अपने साथ एक बड़ा ऊंचा और मोटा हाथी लिया जिसे महमूद कहा जाता था, जिस जैसा हाथी और कोई न था। शाह हबशा ने यह हाथी इसके पास इसी गरज से भेजा था। 8 या 12 हाथी और भी साथ थे। ये काबे के ढाने की नीयत से चला, ये सोचकर कि काबे की दीवारों में मजबूत जंजीरें डाल दूंगा और हाथियों की गर्दनों में इन जंजीरों को बांध दूंगा। हाथी एक झटके में चारों दीवारें बैतुल्लाह की जड़ से हाथियों के एक ही झटके में चारों दीवारें बैतुल्लाह की जड़ से गिरा देंगे। जब अरब को ये खबर मालूम हुई तो उन पर बड़ा भारी असर पड़ा। उन्होंने मुसम्मम इरादा कर लिया कि खा कुछ भी हो हम ज़रूर उनसे मुकाबला करेंगे और उसे इसकी बदकिरदारी से रोकेंगे। एक यमनी शरीफ सरदार जो वहाँ के बादशाहों की औलाद में से था, जिसे ज़ुनकर कहा जाता था, ये खड़ा हो गया। अपनी कौम को कुल आसपास के अरब को जमा किया और इस बदनीयत बादशाह से मुकाबला किया, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अरबों को शिकस्त हुई और सोनकर इस खबीस के हाथ में कैद हो गया। उसने उसे भी साथ लिया और मक्का शरीफ की तरफ बढ़ा। खसम कबीले की ज़मीन पर जब ये पहुंचा तो बहुत नफील बिन हबीब शहमी ने अपने लश्कर से इसका मुकाबला किया, लेकिन अब्राहा ने इन्हें भी मगलूब कर लिया और नफील भी कैद हो गया। पहले तो उस जालिम ने उसे कत्ल करना चाहा, लेकिन फिर कत्ल न किया और कैद करके साथ ले लिया कि रास्ता बताए। जब ताइफ के करीब पहुंचा तो कबीला सकीफ ने उससे सुलह कर ली कि ऐसा न हो कि उनके बुतखानों को, जिसमें लात नामी बुत था, ये तो तोड़ दे। इसने भी इसकी बड़ी आवभगत की। उन्होंने अबूर गाल को इसके साथ कर दिया कि ये तुम्हें वहाँ का रास्ता बताएगा। अब्राहा जब मक्का के बिल्कुल करीब मखमस में पहुंचा तो उसने यहाँ पड़ाव किया। इसके लश्कर ने आसपास मक्का वालों के जो जानवर ऊँट वगैरह चर चुग रहे थे सबको अपने कब्ज़े में ले लिया। उन जानवरों में 200 ऊँट तो सिर्फ अब्दुल मुत्तलिब के थे। असवद बिन मसूद जो इसके लश्कर के हरबल का सरदार था, उसने अब्राहा के हुक्म से इन जानवरों को लूटा था, जिस पर अरब शायरों ने उस पर अशार तसनीफ़ किए हुए हैं जो सीरत इब्न इसहाक में मौजूद हैं। अब अब्राहा ने अपना कासिद ज़ाता हमीरी मक्का वालों के पास भेजा कि मक्का के सबसे बड़े सरदार को मेरे पास लाओ और ये भी ऐलान कर दो कि मैं मक्का वालों से लड़ने को नहीं आया, मेरा इरादा सिर्फ बैतुल्लाह को गिराना है। अगर मक्का वाले इसके बचाने के दर पे हुए तो ला मौला मुझे उनसे लड़ाई करनी पड़ेगी। ज़ाता जब मक्का में आया और लोगों से मिला जुला तो मालूम हुआ कि यहाँ का बड़ा सरदार अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम है। ये अब्दुल मुत्तलिब से मिला और शाही पैगाम पहुँचाया, जिसके जवाब में अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, वल्लाह ना हमारा इरादा इससे लड़ने का है, ना ही हम में इतनी ताकत है। ये अल्लाह का हुर्मत वाला घर है। इसके खलील हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदा यादगार है। अगर अल्लाह चाहेगा तो अपने घर की हिफाजत करेगा, वरना हम में तो हिम्मत व कुव्वत नहीं। ज़ाता ने कहा, अच्छा तो आप मेरे साथ बादशाह के पास चलिए। अब्दुल मुत्तलिब साथ हुए। बादशाह ने जब इन्हें देखा तो हैबत में आ गया। अब्दुल मुत्तलिब गोरे चिट्टे सडोल और मजबूत कवि जिस्म वाले हसीनो जमील इंसान थे। देखते ही अब्राहा तख्त से नीचे उतर आया और फर्श पर अब्दुल मुत्तलिब के साथ बैठ गया और अपने तर्जमान से कहा कि उनसे
پوچھ کہ کیا چاہتا ہے۔ عبد المطلب نے کہا کہ میرے 200 اونٹ جو بادشاہ نے لے لیے ہیں انہیں واپس کر دیا جائے۔ بادشاہ نے کہا ان سے کہہ دے کہ پہلی نظر میں تیرا رعب مجھ پر پڑا تھا اور میرے دل میں تیری دہشت بیٹھ گئی تھی، لیکن پہلے ہی کلام میں تو نے سب کچھ کھو دی۔ اپنے 200 اونٹ کی تو تجھے فکر ہے اور اپنی قوم کے دین کی تجھے فکر نہیں۔ میں تو تم لوگوں کا عبادت خانہ توڑنے اور اسے خاک میں ملانے کے لیے آیا ہوں۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ سن بادشاہ، اونٹ تو میرے ہیں، اس لیے انہیں بچانے کی کوشش میں ہوں، اور خانہ کعبہ اللہ کا ہے جو خود اسے بچا لے گا۔ اس پر یہ سرکش کہنے لگا کہ خدا بھی آج اسے میرے ہاتھ سے نہیں، خانہ کعبہ اللہ کا ہے جو خود اسے بچا لے گا۔ اس پر یہ سرکش کہنے لگا کہ خدا بھی آج میرے ہاتھ سے نہیں بچا سکتا۔ عبد المطلب نے کہا بہتر ہے وہ جانے اور تو جان۔ یہ بھی مروی ہے کہ اہل مکہ نے تمام حجاز کا تہائی مال ابراہہ کو دینا چاہا کہ یہ اپنے اس بد ارادے سے باز آئے، لیکن اس نے قبول نہ کیا۔ خیر عبد المطلب نے اپنے اونٹ لے کر چل دیے۔ عبد المطلب تو اپنے اونٹ لے کر چل دیے اور آ کر قریش کو حکم دیا کہ مکہ بالکل خالی کر دو، پہاڑوں میں چلے جاؤ۔ عبد المطلب اپنے ساتھ قریش کے چیدہ لوگوں کو لے کر بیت اللہ میں آئے اور بیت اللہ کے دروازے کا کنڈا تھام کر رو کر اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی شروع کیں کہ باری تعالیٰ ابراہہ اور اس کے خونخوار لشکر سے اپنے پاک اور ذی عزت گھر کو بچا لے۔ عبد المطلب نے اس وقت یہ دعائیہ اشعار پڑھے۔ یعنی ہم بے فکر ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہر گھر والا اپنے گھر کا بچاؤ آپ کرتا ہے، خدایا تو بھی اپنے گھر کو اپنے دشمنوں سے بچا لے۔ یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ان کی صلیب اور ان کی ڈولیں تیرے ڈولوں پر غالب آ جائیں۔ اب عبد المطلب نے بیت اللہ کے دروازے کا کنڈا ہاتھ سے چھوڑ دیا اور اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر آس پاس کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے۔ یہ بھی مذکور ہے کہ جاتے ہوئے قربانی کے 100 اونٹ بیت اللہ کے گرد نشان لگا کر چھوڑ دیے تھے، اس نیت سے کہ اگر یہ بددین آئے اور انہوں نے خدا کے نام کی قربانی کے ان جانوروں کو چھیڑا تو عذاب بے خدا ان پر اترے گا۔ دوسری صبح ابراہہ کے لشکر میں مکہ میں جانے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ اپنا خاص ہاتھی جس کا نام محمود تھا اسے تیار کیا، لشکر میں کمر بندی ہو چکی اور مکہ شریف کی طرف منہ اٹھا کر چلنے کی تیاری کی۔ اس وقت نفیل بن حبیب جو اس سے راستے میں لڑا تھا اور اب بطور قیدی اس کے ساتھ تھا، وہ آگے بڑھا اور شاہی ہاتھ کا کان پکڑ لیا اور کہا محمود بیٹھ جاؤ اور جہاں سے آیا ہے وہیں خیریت کے ساتھ محمود بیٹھ جا، اور جہاں سے آیا ہے تو وہیں خیریت سے چلا جا، تو خدائے تعالیٰ کے محترم شہر میں ہے۔ یہ کہہ کر کان چھوڑ دیا اور بھاگ کر قریب کی پہاڑ میں جا چھپا۔ محمود ہاتھی یہ سنتے ہی بیٹھ گیا۔ اب 1000 جتن فیلبان کر رہے ہیں، لشکری بھی کوشش کرتے تھک گئے، لیکن ہاتھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹا، سر پر انکس مار رہے تھے اور ادھر ادھر سے بھالے اور برچھے مار رہے تھے، سر پر بھالے اور برچھے مار رہے تھے، آنکھوں میں ڈال رہے تھے۔ غرض تمام جتن کر لیے، لیکن ہاتھی جنبش بھی نہیں کرتا۔ پھر بطور امتحان کے اس کا منہ یمن کی طرف کر کے چلانا چاہا تو جٹ سے کھڑا ہو کر دوڑتا ہوا چل دیا۔ شام کی طرف چلانا چاہا تو بھی پوری قوت سے آگے بڑھ گیا۔ مشرق کی طرف لے جانا چاہا تو بھی بھاگا گیا۔ پھر مکہ کی طرف منہ کر کے آگے بڑھانا چاہا تو وہیں بیٹھ گیا۔ انہوں نے پھر اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور دیکھا کہ ایک گھٹا ٹوپ پرندوں کا جھرمٹ بادل کی طرح سمندر کے کنارے کی طرف سے امڈ چلا آ رہا ہے۔ ابھی پوری طرح دیکھ بھی نہیں پائے تھے کہ وہ جانور سر پر آ گئے، چاروں طرف سے لشکر کو گھیر لیا۔ ان میں سے ہر ایک کی چونچ میں ایک مسور یا ماش کی دال کے برابر کنکری تھی اور دونوں پنجوں میں 2 کنکریاں تھیں۔
یہ ان پر پھینکنے لگے، جس جس پر کنکری آن پڑتی وہ وہیں ہلاک ہو جاتا۔ اب تو اس لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، ہر ایک نفیل کرنے لگا، کیونکہ اسے ان لوگوں نے اپنا رہبر اور راستہ بتانے والا سمجھ رکھا تھا۔ نفیل تو ہاتھی کو کہہ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور دیگر اہل مکہ ان لوگوں کی یہ درگت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور نفیل وہیں کھڑا یہ شعر پڑھ رہا تھا: اب جائے پناہ کہاں جبکہ خدا خود طاق میں لگ گیا ہے، سنو اشرم بدبخت مغلوب ہو گیا، اب یہ پنپنے کا نہیں۔ اور بھی نفیل نے اس واقعے کے متعلق بہت سے اشعار کہے، جن میں اس قصے کو بیان کیا اور کہا ہے: کاش کہ تو اس وقت موجود ہوتا جب کہ ان ہاتھی والوں کی شامت آئی ہے اور وادی محسب میں ان پر عذاب کے سنگریزے برسے ہیں، تو اس وقت تو اس خدائی لشکر یعنی پرندوں کو دیکھ کر قطعاً سجدے میں گر پڑتا۔ ہم تو وہاں کھڑے حمد خدا کی راگنیاں الاپ رہے تھے، گو کلیجے ہمارے بھی اونچے ہو گئے تھے کہ کہیں کوئی کنکری ہمارا کام بھی تمام نہ کر دے۔ نصرانی منہ موڑے بھاگ رہے تھے اور نفیل پکار رہے تھے، گویا کہ نفیل پر ان کے باپ دادوں کا کوئی قرض تھا۔ واقدی فرماتے ہیں یہ پرند زرد رنگ کے تھے، کبوتر سے کچھ چھوٹے تھے، ان کے پاؤں سرخ تھے، اور روایت میں ہے کہ جب محمود ہاتھی بیٹھ گیا اور پوری کوشش کے باوجود بھی نہ اٹھا تو انہوں نے دوسرے ہاتھی کو آگے کیا۔ اس نے قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ اس کی کمر پر کنکری پڑی اور بلبلا کر پیچھے ہٹا، اور پھر اور ہاتھی بھی بھاگ کھڑے ہوئے اور ادھر برابر کنکریاں آنے لگیں۔ اکثر تو وہیں ڈھیر ہو گئے، اور بعض جو ادھر ادھر بھاگ نکلے تھے ان میں سے بھی کوئی جانبر نہ ہوا۔ بھاگتے بھاگتے اس کے اعضاء کٹ کر گرتے جاتے تھے اور بالآخر جان سے جاتے تھے۔ ابراہہ بادشاہ بھی بھاگا، لیکن ایک ایک عضو بدن جڑنا شروع ہوا، یہاں تک کہ خصہم کے شہروں میں سے سنہا میں، یمن کے شہروں میں سے سنہا میں جب وہ پہنچا تو بالکل گوشت کا لوتھڑا بنا ہوا تھا، وہیں بلک بلک کر دم توڑا اور کتے کی موت مرا، دل تک پھٹ گیا تھا۔ قریشیوں کو بڑا مال ہاتھ لگا۔ عبد المطلب نے تو سونے سے ایک کنواں پر کر لیا تھا۔ زمین عرب میں آبلہ اور چچک اسی سال پیدا ہوتے ہوئے دیکھے گئے، اور اسی طرح سپند اور ہنزل وغیرہ کے کڑوے درخت بھی اسی سال زمین عرب میں دیکھے گئے۔ پس اللہ تعالیٰ بزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یہ نعمت یاد دلاتا ہے، اور گویا فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم میرے گھر کی اسی طرح عزت و حرمت کرتے رہتے اور میرے رسول کو مانتے تو میں بھی اسی طرح تمہاری حفاظت کرتا اور تمہیں دشمنوں سے نجات دلاتا۔ ابابیل جمع کا صیغہ ہے، اس کا واحد لغت عرب میں پایا نہیں گیا۔ سجیل کے معنی ہیں بہت ہی سخت، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دو فارسی لفظوں سے مرکب ہے، یعنی سنگ اور گل سے، یعنی پتھر اور مٹی۔ غرض سجیل وہ ہے جس میں پتھر ماں مٹی کے ہو۔ اسف جمع اسفہ کی کھیتی کے ان پتوں کو کہتے ہیں جو پکے نہ ہوں۔ ابابیل کے معنی ہیں گروہ، جھنڈ، بہت سارے، پے در پے، جمع شدہ، ادھر ادھر سے آنے والے۔ بعض نجومی کہتے ہیں اس کا واحد ابابیل ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان پرندوں کی چونچ تھی اور پرندوں جیسے، اور پنجے تھے کتوں جیسے۔ اکرمہ فرماتے ہیں یہ سبز رنگ کے پرندے تھے جو سمندر سے نکلے تھے، ان کے سر درندوں جیسے تھے، اور اقوال بھی ہیں یہ پرندے باقاعدہ ان لشکریوں کے سروں پر باندھ کر کھڑے ہو گئے اور پھر چیخنے لگے، پھر پتھر ان کے سر میں لگا، اس کے نیچے سے نکل گیا اور دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جس عضو پر گرا وہ عضو ساکت ہو گیا، ساتھ ہی تیز آندھی آئی جس سے اور آس پاس کے کنکر بھی ان کی آنکھوں میں گھس گئے اور سب تہوبالا ہو گئے۔
अस्फ कहते हैं कटी को और घियों के दरख्त के पत्तों को, और माकूल से मुराद टुकड़े टुकड़े किया हुआ। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि अस्फ कहते हैं भूसी को जो अनाज के दानों के ऊपर होती है। इब्न ज़ैद फरमाते हैं मुराद खेतों के वो पत्ते हैं जिन्हें जानवर चर चुके हों। मतलब यह है कि खुदा ने उनका तहस नहस कर दिया, आम व ख़ास को हिलाक कर दिया, उनकी सारी तदबीरें गारत हो गईं, कोई भलाई नहीं नसीब हुई और उनकी खबर पहुंचाए ऐसा भी कोई उनमें सही सालिम न रहा। जो भी बचा वो ज़ख्मी होकर और उस ज़ख्म से फिर जांबर न हो सका। ख़ुद बादशाह भी गो एक गोश्त का लोथड़े की तरह हो गया। जूं तू सना में पहुंचा, लेकिन वहां जाते ही उसका कलेजा फट गया और वाक़या बयान कर ही चुका था जो मर गया। इसके बाद उसका लड़का यकसू यमन का बादशाह बना। फिर उसके दूसरे भाई मसरूक बिन अब्राहा को सल्तनत मिली। अब सैफ बिन दोज़ीन हमीरी किसरा के दरबार में पहुंचा, उससे मदद तलब की ताकि वो अहले अबशा से लड़े और यमन उनसे खाली कराए। किसरा ने उसके साथ एक लश्कर जराह कर दिया। इस लश्कर ने अहले अबशा को शिकस्त दी और अब्राहा के ख़ानदान से सल्तनत निकल गई और कबीला हमेर यहाँ का बादशाह बन गया। अरबों ने इस पर बड़ी खुशी मनाई और चौ तरफ से मुबारकबादें वसूल की। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अब्राहा के लश्कर के फीलबान और चरकटे को मैंने मक्का शरीफ में देखा। दोनों अंधे हो गए थे, चल फिर नहीं सकते थे और भीख मांगा करते थे। हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं आसाफ और नाइला पास ये बैठे रहते थे जहाँ मुशरिकीन अपनी कुर्बानियाँ करते थे, लोगों से भीख मांगते थे और फीलबान का नाम अनीसा था। बाज़ तारीख़ों में ये भी है कि अब्राहा ख़ुद इस चढ़ाई में न था, बल्कि इसने अपने लश्कर को बमतहती शम्स बिन मजूद के भेजा था। ये लश्कर 20,000 का था और ये परिंद उनके ऊपर रात के वक्त आए थे और सुबह तक उन सब का सत्यानाश हो चुका था। लेकिन ये रवायत बहुत गरीब है और सही बात यह है कि ख़ुद अब्राहा अशरम हबशी ही अपने लश्कर के साथ आया था। ये मुमकिन है कि इसके हरवल के दस्ते पर यह शख्स सरदार हो। इस वाक़े को बहुत से अरब शायरों ने अपने अपने शेरों में भी बस्त के साथ बयान किया है। सूरह फतह की तफसीर में हम इस वाक़े को मुफस्सल बयान कराए हैं, जिसमें इसमें है कि जब हुदैबिया वाले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस टीले पर चढ़े जहाँ से आप कुरैशियों पर जाने वाले थे, तो आपकी ऊँटनी बैठ गई। लोगों ने उसे डांटा डपटा लेकिन वो ना उठी, तो लोग कहने लगे कस्बा थक गई। आपने फरमाया ना ये थकी, ना इसमें उड़ने की आदत है। उसे उस खुदा ने रोक लिया जिसने हाथियों को रोक लिया था। फिर फरमाया इसकी कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मक्के वाले जिन शराइत पर मुझसे सुलह चाहते हैं मैं सब मान लूँगा बशर्ते खुदा की हुर्मतों की हद तक उसमें ना हो। फिर आपने उसे डांटा तो वो फ़ौरन उठ खड़ी हुई। यह हदीस सही बुखारी में है, सही मुस्लिम की और एक हदीस में है। और एक और हदीस में है कि अल्लाह ताला ने मक्का पर से हाथियों को रोक लिया और अपने नबी को वहाँ का कब्ज़ा दिया और अपने ईमानदार बंदों को सुनो आज उसकी हुर्मत वैसी ही लौट कर आ गई है जैसे कल थी। ख़बरदार हर हाजिर को चाहिए कि गैर हाजिर को पहुँचा दे। अल्लाह ताला के फजल व करम से सूरह फील की तफसीर ख़त्म हुई।